اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 2 یعنی کہ وضو کرنے کا طریقہ کی ریڈنگ سیکھیں گے اور وضو کرنے کا طریقہ اور سمجھیں گے۔ طہارت یعنی اس سے مراد نجاست یعنی گندگی و ناپاکی سے پاک ہونا۔ طہارت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارا جسم پاک ہو جائے اور نماز درست ادا ہو۔ طہارت اسلام کا لازمی حصہ ہے اور اس کے 3 طریقے ہیں: وضو، غسل اور تمیم۔ اب ان سب کے بارے میں ہم آج تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے وضو۔ پانی کے ذریعے ایک خاص طریقے سے کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جسم جتنے بھی کھلے ہوئے اعضاء ہیں، اعضاء کا مطلب جسم کے حصے۔ اب ان جسم کے کھلے ہوئے جسم کے حصوں میں کون سے حصے آتے ہیں؟ ہاتھ، بازو، چہرہ، کان، ناک، بال اور پیر۔ جسم کے ان تمام حصوں کو پانی سے دھونا وضو کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 کی طرف، غسل۔ پورے جسم کو اس طرح دھونا کہ ہم پاک و صاف ہو جائیں۔ اب غسل کیا ہے؟ غسل سے مراد یہ ہے کہ پاک پانی سے پورے جسم کو دھویا جائے۔ جیسے عید کی نماز سے پہلے غسل فرض ہے، یعنی ہم اپنے جسم کو پاک صاف کرتے ہیں اور پھر عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، تمیم۔ وضو اور غسل پانی سے کیا جاتا ہے، لیکن تمیم مٹی سے کرتے ہیں۔ صاف مٹی سے ایک خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا تمیم کہلاتا ہے۔ اب تمیم کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ تمیم کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ہو یا ایسا مریض جسے پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھنے کا خدشہ ہو۔ یعنی تمیم وضو اور غسل دونوں کی جگہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی ایسا مریض جسے کوئی مرض لاحق ہو یا اس کے جسم پر پھوڑے وغیرہ ہوں اور پانی ڈالنے سے وہ پھوڑے بڑھنے کا خدشہ ہو، تو ایسے مریض کو تمیم کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور کوئی ایسی جگہ جہاں پانی میسر نہ ہو تو وہاں بھی تمیم کی اجازت دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں وضو کی ضرورت و اہمیت پر۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یعنی وضو صفائی کے ایک عمل کا نام ہے جو مسلمانوں پر نماز یا قرآن کو چھونے سے پہلے واجب ہے۔ اس میں پانی کی مدد سے منہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور مسح کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں وضو کی ترتیب کی طرف کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھوئیں، جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 2، 3 بار کلی کریں اور مسواک یا انگلی سے اچھی طرح دانتوں کو صاف کریں۔ نمبر 3، اس کے بعد ناک میں پانی داخل کریں اور الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ نمبر 4، پورا چہرہ 3 بار اس طرح دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی اور دونوں کانوں کی لو بھیگ جائیں۔ اس کے بعد 3 بار پہلے سیدھے ہاتھ کو کوہنیوں تک، پھر الٹے ہاتھ کو کوہنی تک دھوئیں، جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 6، اب سر کا مسح کریں، یعنی دونوں ہاتھ گیلے کر کے پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے ہوئے سر کے پیچھے تک پھیریں۔ نمبر 7، اب ہاتھ کی پشت گردن پر پھیریں۔ نمبر 8، پھر انگلیوں کو کانوں میں پھیریں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے پیچھے پھیریں۔ نمبر 9، آخر میں پہلے سیدھے پیر کو اور پھر الٹے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھوئیں۔ امید ہے کہ آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں وضو کے فرائض کی طرف۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، یعنی کہ وضو کے ارکان:
کہ جن کی ادائیگی کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس پانی کم ہو تو صرف ان فرائض کی ادائیگی سے ہی وضو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ فرائض کون سے ہیں؟ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بال سے ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ 4 فرائض ایسے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پانی کم نہیں ہے، لیکن اگر یہ 4 فرائض آپ نے ادا کر لیے تو اٹس مین آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اس کی مشق میں سے 2 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، طہارت کے کتنے طریقے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا کہ طہارت کے 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں کے بارے میں آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، وضو کے کتنے فرائض ہیں، تفصیل سے لکھیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو وضو کے فرائض بتائے، وضو کے 4 فرائض ہیں، اور ان چاروں فرائض کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔